ایک ایسے منظر کا تصور کیا جائے جس سے میرا مطلب ہے کہ شاید ہر انسان کسی نہ کسی حد تک واقف ہے۔ صبح کا وقت ہے، الارم پوری شدت سے بج رہا ہے اور دماغ کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جاری ہے۔ ہاں بالکل، وہ جو بس 5 منٹ اور سونے والی کشمکش ہوتی ہے۔ بالکل وہی۔ اندر سے ایک آواز چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ بستر بہت گرم اور آرام دہ ہے اور باہر نکلنا تو ایک عذاب معلوم ہو رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں روزانہ ایک خاموش جنگ لڑی جاتی ہے نا؟ جی ہاں، اور ہم سب یہ جنگ روزانہ لڑتے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی نفسیاتی اور جذباتی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع دراصل ایک بہت مشہور یوٹیوب چینل کتاب کارواں کی ایک ویڈیو ہے۔ اچھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے ڈسپلن بمقابلہ قوت ارادی، یعنی حقیقت میں کیا کام کرتا ہے۔ اور یہ مواد دراصل ڈیوڈ گوگنز کی مشہور کتاب نیور فنشڈ کے تصورات پر مبنی ہے۔ ڈیوڈ گوگنز کا نام آتے ہی تو ویسے بھی ذہن میں ایکسٹریم مینٹل ٹفنس آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ خود کو بہتر بنانے کے ان پیچیدہ تصورات کو ان لوگوں کے لیے بالکل آسان فہم بنا دیا جائے جو ابھی اپنی ذات کی بہتری کے سفر کا بالکل آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم مشن ہے، کیونکہ ہم سمجھیں گے کہ انسان اپنے اندر کی اس روزمرہ کی جنگ کو کیسے جیت سکتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو طاقت میں کیسے بدل سکتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کون سی سائنس اور نفسیات کار فرما ہیں، ہم یہ بھی دیکھیں گے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی اہمیت آج کے دور میں سب سے زیادہ ہے۔ معلومات کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر طرف سے کامیابی اور موٹیویشن کے مشورے مل رہے ہوتے ہیں، اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ انسان کتنی کتابیں پڑھ لیتا ہے۔ ہاں، ویڈیوز تو سبھی دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل، اصل اور سب سے کٹھن مرحلہ یہ ہے کہ ان تصورات کا اطلاق ایک عام، انتہائی مصروف اور تھکا دینے والی زندگی میں کیسے کیا جائے۔ محض نظریات کو سن لینا کبھی کافی نہیں ہوتا جب تک ان کی سائنس کو سمجھ کر انہیں عمل میں نہ لایا جائے۔ صحیح بات ہے۔ اگر اس کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو یہ جائزہ دراصل ایک ایسا عملی خاکہ فراہم کرے گا جو کسی بھی عام انسان کو یہ منطق سمجھائے گا کہ ذہنی پختگی کی طرف قدم کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ تو پھر سیدھا اس بحث کے بنیادی نقطے کی طرف آتے ہیں جو کہ ویڈیو کے عنوان میں بھی موجود ہے: قوت ارادی اور نظم و ضبط، یعنی ڈسپلن۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ان دونوں الفاظ کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی نظریاتی غلطی ہے۔ یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، اگر ان دونوں کے فرق کو سمجھنا ہو تو میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ کیا قوت ارادی ایک اسمارٹ فون کی بیٹری کی طرح ہے جو وقت گزرنے اور مسلسل استعمال کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے؟ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ اور اس کے برعکس جو ڈسپلن ہے، کیا وہ پس پردہ چلنے والا نظام یا وہ چارجر ہے جو اس بیٹری کے مکمل طور پر ختم ہو جانے کے بعد بھی سسٹم کو چلنے پر مجبور کرتا ہے، یعنی جب جوش زیرو پر آ جائے تب بھی کام نہ رکے؟ ارے واہ! دراصل اس فرق کی جڑیں انسانی نفسیات اور بائیولوجی میں اس تشبیہ سے بھی زیادہ گہری ہیں۔ اسمارٹ فون کی بیٹری والی مثال کسی حد تک اس میکانزم کو واضح کرتی ہے، کیونکہ قوت ارادی واقعی ایک محدود وسیلے کی طرح ہے۔ اچھا، تو یعنی یہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں، یہ ایک جذبہ ہے جس کا تعلق انسان کے موڈ اور جسمانی حالت سے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص صبح بیدار ہوتا ہے، پوری نیند لی ہوتی ہے، ایک اچھا ناشتہ کیا ہوتا ہے، تو اس وقت دماغ کے اس حصے میں جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہاں قوت ارادی بھری ہوتی ہے۔ تو اس وقت انسان کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی مشکل کام کر لے گا، ہے نا؟ جی ہاں، لیکن پھر دن کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹریفک میں گاڑی چلانا، دفتر میں تلخ رویے برداشت کرنا، یا محض یہ فیصلہ کرنا کہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا جائے، یہ تمام چھوٹے چھوٹے فیصلے اس بیٹری کو قطرہ قطرہ کر کے گرا دیتے ہیں۔ یعنی وہ چھوٹے فیصلے بھی بیٹری استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ 100%۔ اسے نفسیات میں فیصلہ کرنے کی تھکاوٹ یا ڈیسیژن فٹیگ کہا جاتا ہے۔ شام تک دماغ کا وہ حصہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اس میں ورزش کرنے یا کوئی کتاب پڑھنے کی قوت ارادی بالکل نہیں بچتی۔ یہ تو ایک بہت ہی بنیادی انسانی کمزوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ خود کو کوستے رہتے ہیں کہ ان میں قوت ارادی کی کمی ہے، در حقیقت وہ کسی اخلاقی خامی کا شکار نہیں ہے۔ بالکل نہیں، وہ دراصل اپنے دماغ کی بائیولوجی سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر تو بہت سے سننے والوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہوگا۔
ایک عام شخص جو ابھی بہتری کے سفر پر نکلا ہے وہ شاید یہی بڑی غلطی کرتا ہے کہ وہ کسی موٹیویشنل ویڈیو کا انتظار کرتا ہے کہ اس میں جوش آئے۔ اور جوش تو بس ایک کیمیائی رد عمل ہے، پانی کے بلبلے کی طرح۔ تو پھر یہاں ڈسپلن کا کردار کیا ہے؟ کیا ڈسپلن جذبات کو مکمل طور پر مار دینے کا نام ہے؟ مطلب کیا انسان ایک بے حس روبوٹ بن جائے جسے بس اصولوں پر چلنا ہے؟ نہیں، روبوٹ بننے کا تصور بالکل درست نہیں ہے۔ اسے اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ڈسپلن جذبات کے خلاف بغاوت نہیں ہے، بلکہ جذبات سے آزادی کا نام ہے۔ جذبات سے آزادی؟ ذرا اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ مطلب یہ کہ ڈسپلن ایک ایسا خودکار نظام بنانے کا نام ہے جہاں فیصلوں کا بوجھ دماغ پر پڑے ہی نہ۔ جب ڈسپلن کی بات آتی ہے تو وہ یہ سوال نہیں پوچھتا کہ کیا آج جم جانے کا موڈ ہے۔ اچھا، وہ موڈ کو بیچ میں سے نکال دیتا ہے۔ بالکل، ڈسپلن کا مطلب ہے کہ ماحول کو اس طرح ترتیب دے دیا جائے کہ موڈ کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کتاب کارواں کے چینل پر سستی ختم کرنے یا خوف پر قابو پانے کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اسی بات کی تائید کرتی ہیں کہ عارضی جوش کو مستقل عادت بنایا جائے۔ جی ہاں، ڈیوڈ گوگنز کا فلسفہ بھی اسی کے گرد گھومتا ہے کہ اپنے موڈ اور اپنے کام کے درمیان سے تعلق کو کاٹ دینا ہی ڈسپلن کی معراج ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ سننے میں جتنا متاثر کن لگ رہا ہے، عملی زندگی میں اتنا ہی مشکل محسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ اس شخص کے لیے جو صبح 9 سے شام 5 تک کی نوکری کرتا ہے، گھنٹوں ٹریفک میں پھنستا ہے۔ ایک مصروف انسان۔ جی، ایسے انسان کے لیے قوت ارادی کو چھوڑ کر فیصلوں کو آٹو پائلٹ پر ڈالنے کا یہ عمل کیسا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ اگر ڈیسیجن فٹیگ اتنی بڑی حقیقت ہے تو اس سے بچنے کا عملی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ عملی طور پر اس کا مطلب ہے اپنی زندگی سے رگڑ یا جسے فرکشن کہتے ہیں اسے کم کرنا۔ اگر کسی شخص نے صبح ورزش کرنی ہے اور وہ صبح اٹھ کر یہ فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے کہ کون سے کپڑے پہنوں، جوتے کہاں رکھے ہیں، تو اس نے خود ہی اپنے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ 100%۔ ڈسپلن یہ ہے کہ رات کو ہی کپڑے نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں، جوتے دروازے کے پاس ہوں اور ورزش کا شیڈیول پہلے سے طے ہو، تاکہ جب صبح آنکھ کھلے تو دماغ کو کوئی نیا فیصلہ نہ کرنا پڑے۔ بالکل۔ فیصلہ نہ کرنے کا مطلب ہے قوت ارادی کا خرچ نہ ہونا۔ اس طرح انسان نے اپنے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنا لیا جہاں صحیح کام کرنا آسان اور اسے ٹالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو بہت منطقی ہے کہ آٹو پائلٹ کا نظام روزمرہ کے کاموں کو آسان بنا دیتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ نظام کپڑے نکالنے یا جم جانے کے لیے تو بہترین ہے، مگر ان چیزوں کا کیا جنہیں انسان آٹو پائلٹ پر نہیں ڈال سکتا؟ مثال کے طور پر اندر کا خوف یا اپنی ذات کی جو گہری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ یہ بہت گہرا پہلو ہے۔ اور یہیں سے یہ گفتگو کتاب نیور فنشڈ کے مرکزی خیال یعنی اندرونی جنگ کی طرف مڑتی ہے۔ عام طور پر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے نقص اور اپنے ڈر پر پردہ ڈالتا ہے، لیکن گوگنز کہتے ہیں کہ انہیں طاقت میں بدلو۔ یہ اندرونی جنگ آخر ہے کیا اور اسے روزانہ کیسے لڑا جائے؟ اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھنا ہوگا۔ انسانی دماغ کا سب سے بنیادی اور ارتقائی مقصد بقا ہے اور توانائی کو محفوظ رکھنا ہے۔ یعنی دماغ ہمیشہ سیف کھیلنا چاہتا ہے۔ جی بالکل۔ اسی لیے دماغ کے اندر ہمیشہ دو متضاد آوازیں ہوتی ہیں۔ ایک آواز وہ ہے جو ہمیشہ آرام چاہتی ہے، جو کہتی ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے، باہر مت جاؤ، یا یہ کام بہت مشکل ہے، کل کر لیں گے۔ ہاں، وہ سستی والی آواز جو ہمیں کام ٹالنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور دوسری آواز وہ ہے جو شعوری طور پر جانتی ہے کہ ترقی اور بہتری کے لیے اس آرام دہ خول سے باہر نکلنا اور تکلیف کو گلے لگانا ضروری ہے۔ یہی وہ اندرونی جنگ ہے۔ اچھا، تو ویڈیو کی تفصیلات میں جو گروتھ مائنڈ سیٹ کا ذکر آتا ہے وہ اسی آرام طلب آواز سے لڑنے کا نام ہے؟ جی ہاں، اس کا عملی مطلب یہی ہے۔ کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کا راز اس بات میں ہے کہ جن چیزوں سے ڈر لگتا ہے ان سے بھاگنے کے بجائے شعوری طور پر ان کا سامنا کیا جائے۔ لیکن یہ بات سننے میں تو کسی سنسنی خیز فلم کے ڈائیلاگ جیسی لگتی ہے کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے سیدھا اسی کے اندر چھلانگ لگا دو۔ میں ایک عام انسان کے زاویے سے سوچ رہا ہوں۔ بتائیے۔ کسی کو محفل میں لوگوں کے سامنے بولنے سے شدید ڈر لگتا ہے، جسے پبلک سپیکنگ کہتے ہیں، تو کیا وہ بغیر تیاری کے سیدھا کسی بڑے مجمع کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا؟ یہ تو اس کا خوف مزید بڑھا دے گا۔ ارے نہیں، اس نقطے پر آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے۔
گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب بے وقوفی کی حد تک خطرہ مول لینا نہیں ہے۔ تو پھر اس فلسفے پر محفوظ طریقے سے عمل کیسے کیا جائے؟ اگر ہم سائنس کی زبان میں بات کریں تو اسے ایکسپوجر تھراپی کے اصولوں کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو لوگوں کے سامنے بولنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ سیدھا 1000 لوگوں کے سامنے نہیں جائے گا۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ڈسپلن اور اندرونی جنگ جیتنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص جان بوجھ کر لیکن بہت چھوٹے پیمانے پر خود کو تکلیف دہ صورتحال میں ڈالے۔ مثلاً کسی چھوٹی سی میٹنگ میں صرف ایک سوال پوچھنے کی ہمت کرنا۔ شروع میں تو دل تیزی سے دھڑکے گا، پسینہ بھی آئے گا۔ بالکل، شاید الفاظ بھی ٹھیک سے ادا نہ ہوں، لیکن جب یہ عمل بار بار دہرایا جائے گا تو دماغ کو یہ پیغام جائے گا کہ یہ صورتحال جان لیوا نہیں ہے۔ ڈیوڈ گوگنز کی زبان میں اسے ذہن کو سخت کرنا یا اعصاب کو فولاد بنانا کہا جاتا ہے۔ جیسے جسمانی مشقت سے پٹھوں میں کھچاؤ آتا ہے اور پھر وہ مضبوط ہوتے ہیں، ویسے ہی 100%۔ بالکل اسی طرح ذہنی خوف کا تھوڑا تھوڑا سامنا کرنے سے ذہنی پٹھے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اعصاب کو فولاد بنانا اور ذہنی پٹھوں کو مضبوط کرنا، یہ واقعی اس میکانزم کو سمجھنے کے لیے بہترین الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے دماغ کو سکھا رہے ہیں کہ تکلیف دہ چیزیں خطرناک نہیں ہوتیں۔ جی، یہی اصل ٹریننگ ہے۔ لیکن اس سفر میں مستقل مزاجی لانے کے لیے کیا کوئی عملی خاکہ یا کوئی صبح کی خاص روٹین، جسے مارننگ سیکوینس کہا جائے، وہ بنائی جا سکتی ہے تاکہ یہ بڑی باتیں روزمرہ کے چھوٹے قدموں میں بدل جائیں؟ کیونکہ کوئی بھی انسان روزانہ تو بڑے خوف کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، بالکل بنائی جا سکتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں چھوٹی چھوٹی فتوحات یعنی مائکرو ونز کا تصور سامنے آتا ہے۔ ذاتی ترقی کوئی ایک رات کا معجزہ نہیں ہے، یہ چھوٹے کاموں کا مجموعہ ہے۔ تو ایک مصروف انسان کے لیے یہ مارننگ سیکوینس کیسا ہوگا؟ اس کا آغاز اسی لمحے سے ہوتا ہے جس کا ذکر ہم نے گفتگو کے بالکل شروع میں کیا تھا، یعنی الارم کا بجنا۔ وہ سنوز بٹن والی جنگ؟ بالکل، جب الارم بجتا ہے تو دماغ کی وہ آرام طلب آواز کہتی ہے کہ سنوز کا بٹن دبا دو۔ اس بٹن کو نہ دبانا اور فوراً بستر سے نکل جانا دن کی سب سے پہلی اور اہم اندرونی جنگ جیتنا ہے۔ صرف الارم بند کر کے اٹھ جانا؟ میرا مطلب ہے، کیا واقعی اتنے چھوٹے سے عمل سے انسان کے اندر کوئی نفسیاتی تبدیلی آ سکتی ہے؟ بظاہر تو یہ بہت معمولی بات لگتی ہے، لیکن نیورو سائنس کے مطابق یہ عمل دماغ کے اندر ڈوپامین کے اخراج کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب انسان دن کی پہلی مخالفت کو شکست دیتا ہے تو وہ اپنے دماغ کے لیے ایک نفسیاتی برتری یا بیس لائن طے کر لیتا ہے کہ آج کا دن سستی کے تابع نہیں ہوگا۔ واہ! اور پھر اس کے بعد اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد اگلا قدم اپنا بستر خود ٹھیک کرنا ہے۔ یہ سن کر شاید اور عجیب لگے کہ بستر کی چادر سیدھی کرنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ دماغ کو ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ دن کا پہلا کام مکمل ڈسپلن سے ہو گیا ہے۔ یعنی یہ نظم و ضبط کی ایک چھوٹی سی خوراک ہے جو اگلے کام کے لیے توانائی دیتی ہے۔ بالکل، اور پھر دن کا سب سے مشکل کام سب سے پہلے کرنا۔ اگر کوئی ایسی مشکل ای میل لکھنی ہے جس سے انسان گھبرا رہا ہے، یا ورزش کرنی ہے جس سے جان چھڑائی جا رہی ہے، تو اسے صبح سب سے پہلے کر لیا جائے۔ جی، جب قوت ارادی کی بیٹری پوری طرح چارج ہوتی ہے تب اسے کر کے ختم کر دیا جائے۔ روزمرہ کے کاموں میں یہ چھوٹی چھوٹی استقامت دکھانا ہی دراصل اس بڑی اندرونی جنگ کو جیتنے کا آزمودہ طریقہ ہے۔ یہ حکمت عملی واقعی بہت زبردست ہے کہ دن کو ان چھوٹی چھوٹی فتوحات یا مائکرو ونز کے ساتھ ترتیب دیا جائے۔ یعنی اگر کسی کی کمزوری یہ ہے کہ وہ کاموں کو ٹالتا ہے، تو اس کی اندرونی جنگ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن میں پوری زندگی بدل دے۔ بالکل نہیں، اتنی بڑی چھلانگ کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کی جنگ صرف اتنی ہے کہ آج صبح اٹھ کر بستر ٹھیک کرنا ہے اور دن کا سب سے مشکل کام فوراً نپٹانا ہے۔ جب وہ روزانہ یہ کرے گا تو اس نے اپنی کمزوری کو آہستہ آہستہ طاقت میں بدلنا شروع کر دیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ذہنی پختگی کی بنیاد پڑتی ہے۔ اعصاب کو فولاد بنانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان راتوں رات کوئی سپر ہیرو بن جائے جسے تھکاوٹ نہ ہو۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب اندر سے آواز آئے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا تو اس آواز کو رکنے کا اشارہ سمجھنے کے بجائے اسے ایک الارم سمجھا جائے کہ بالکل یہی وہ کام ہے جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ تو دماغ کو پوری طرح ری پروگرام کرنے کا عمل ہے۔ جی، اور جب دماغ مشکل کاموں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر زندگی کی چھوٹی رکاوٹیں اس کے لیے معنی نہیں رکھتیں۔ لیکن اب اس گفتگو کے ایک بہت ہی حساس اور اہم پہلو کی طرف آتے ہیں۔ جب انسان مسلسل اپنی کمزوریوں کا سامنا کرتا ہے، روزانہ ذہنی پٹھوں کو مضبوط کرنے کی مشقت اٹھاتا ہے، تو اس دوران ناکامی کا سامنا ہونا بالکل فطری ہے۔ ظاہر ہے، انسان کوئی مشینیں تو ہے نہیں جو کبھی خراب نہ ہو۔ تو پھر اس انتہائی مشکل مرحلے پر استقامت کیسے برقرار رکھی جائے؟ ذرائع میں کبھی ہار نہ ماننے یعنی نیور کوئٹ اور مسلسل اچیومنٹ کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ جی، یہ کتاب کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو کیا اس فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مضبوط انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا، یا پھر حقیقت اس کے برعکس ہے کہ ناکامی کے بعد جس طرح انسان دوبارہ کھڑا ہوتا ہے وہی اصل ذہنی طاقت ہے؟ اس سوال کا جواب تو کتاب کے عنوان نیور فنشڈ میں ہی چھپا ہے۔ اگر اس نظریے کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو ناکامی کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ یعنی ناکامی تو آنی ہی ہے۔ بالکل۔ کبھی ہار نہ ماننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی شخص کے منصوبے کبھی فیل نہیں ہوں گے یا اسے ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی کسی سفر کا حتمی نتیجہ یا فل سٹاپ نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ محض ایک کوما ہوتی ہے۔ کتاب کا فلسفہ یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی کوئی ایک ایسی حتمی منزل نہیں ہے کہ جہاں پہنچ کر انسان کہہ سکے کہ بس میری دوڑ ختم ہو گئی، اب مجھے زندگی بھر آرام کرنا ہے۔ یعنی کوئی ایسی فائنل لائن نہیں ہے جس کے پار جا کر انسان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی ہاں، ایسی کوئی لائن نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ سوچے کہ میں نے آج ایک بار بہت پیٹ بھر کے شاندار کھانا کھا لیا ہے تو اب مجھے ساری زندگی بھوک نہیں لگے گی۔ یہ سوچ تو حقیقت سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی۔ ارے واہ، یہ مثال اس بات کی بہترین وضاحت ہے۔ ایک متحرک زندگی گزارنے والے انسان کے لیے نیور فنش کا مطلب یہی ہے کہ بہتری کا عمل روزانہ جاری رہنا چاہیے۔ اور جب کسی کو ذاتی ناکامی کا سامنا ہو، جیسے کسی نے سوچا تھا روزانہ ورزش کرے گا مگر مسلسل 3 دن تک ہمت نہیں کر پایا، یا کسی شخص کو اپنے پروفیشنل پروجیکٹ میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو عام طور پر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مایوس ہو کر ارادہ ہی ترک کر دیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے۔ بالکل، لیکن ذہنی پختگی یہ سکھاتی ہے کہ اس ناکامی کو حقائق کے طور پر قبول کیا جائے، اس سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے کہ غلطی کہاں ہوئی، اور اگلے دن پھر سے ایک نئے عزم کے ساتھ شروعات کی جائے۔ یعنی ناکامی کے صدمے کے بعد اٹھایا جانے والا پہلا قدم ہی استقامت کا اصل امتحان ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ بات نظریے کے طور پر تو بہت حوصلہ افزا ہے کہ ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن میں اس کی نفسیات کو ذرا مزید گہرائی میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ جب کوئی شخص بری طرح ناکام ہوتا ہے تو وہ ناکامی انتہائی ذاتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ صدمہ انسان کو اندر تک توڑ دیتا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہمت نہ ہارو، لیکن اس مخصوص لمحے میں جب انسان خود کو مکمل ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا ہو، وہ اس ناکامی کو اپنی ذات سے الگ کیسے کرے؟ یہ واقعی ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ وہ اپنے دماغ کو کیسے سمجھائے کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا؟ کیونکہ ناکامی کا درد واقعی بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے نفسیات میں جو ایک بہترین اور آزمودہ طریقہ استعمال ہوتا ہے اسے کوگنیٹو ری اپریزل کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صورتحال کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا۔ عام طور پر جب انسان ناکام ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ سوچ گونجتی ہے کہ میں ناکام ہوں یا میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ ہاں، وہ ایک شناخت کا بحران بن جاتا ہے۔ شرمندگی انسان کو مفلوج کر دیتی ہے۔ بالکل، لیکن اس سوچ کو شعوری طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ میں ناکام نہیں ہوں، بلکہ جو طریقہ میں نے استعمال کیا تھا وہ طریقہ ناکام ہوا ہے۔ میں ناکام نہیں ہوں، میرا طریقہ ناکام ہوا ہے۔ کیا کمال کا زاویہ ہے! جی ہاں، یہ ایک بظاہر چھوٹی سی تبدیلی انسان کے پورے مائنڈ سیٹ کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ انسان کو مظلومیت کے خول سے نکال کر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔
یہ واقعی شناخت اور عمل کو الگ کرنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ اور جب یہ مان لیا جائے کہ خود کی اصلاح کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہونے والا، تو پھر ایک آدھ ناکامی حتمی موت نہیں لگتی، بلکہ صرف ایک سبق بن جاتی ہے۔ انسان بس اپنی دھول جھاڑتا ہے اور دوبارہ سفر پر نکل پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ذات اس کی ناکامی سے کہیں بڑی ہے، اور یہی دراصل اس پوری بحث کا نچوڑ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ یا بے عیب نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اسے بے عیب ہونے کی ضرورت ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ کل کی کوشش آج کی کوشش سے تھوڑی سی بہتر ہو اور یہ سفر جاری رہے۔ تو چلیں اب اس ساری شاندار اور گہری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے اس سب معلومات کی اصل اہمیت کیا ہے؟ ہم نے تفصیلی جائزہ لیا کہ قوت ارادی کیوں دھوکہ دے جاتی ہے، ڈیسیژن فٹیگ کیا ہے، اور ڈسپلن کس طرح آٹو پائلٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اور ہم نے دماغ کے اندر موجود ان دو آوازوں کی کشمکش کو بھی سمجھا۔ بالکل، اور یہ بھی دیکھا کہ کیسے اپنے ذہنی پٹھوں کو مضبوط کر کے خوف اور کمزوریوں کو طاقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہم نے ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کی نفسیات کو بھی سمجھا۔ جی ہاں، کوگنیٹو ری اپریزل کے ذریعے۔ اس ساری بحث کا سب سے اہم اور عملی سبق یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ترقی پسندانہ سوچ لانے کے لیے کسی بڑی تبدیلی یا کسی بہترین دن کا انتظار کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمت یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں کوئی پہاڑ سر کر لیا جائے، بلکہ اصل ہمت اور بہادری تو یہ ہے کہ آج بالکل اسی لمحے سے اپنے ذہن کو نظم و ضبط کے تابع کرنے کی کوشش شروع کی جائے۔ کل صبح جب الارم بجے تو اسے سنوز نہ کیا جائے، اپنا بستر ٹھیک کیا جائے اور دن کے سب سے مشکل کام کا ڈٹ کر سامنا کیا جائے۔ اور یہی وہ عملی اطلاق ہے جس کی جانب ہم نے گفتگو کے آغاز میں اشارہ کیا تھا۔ معلومات تو ہر جگہ بکھری پڑی ہیں، لیکن یہ تبھی طاقت بنتی ہیں جب ان پر روزمرہ زندگی میں پوری ایمانداری سے عمل کیا جائے، یعنی مائکرو ونز حاصل کی جائیں۔ بالکل۔ یہ چھوٹی چھوٹی فتوحات اور معمولی تبدیلیاں جب وقت کے ساتھ جڑتی ہیں تو یہ ایک ایسی ناقابل تسخیر ذہنی مضبوطی کو جنم دیتی ہیں جسے کوئی وقتی مشکل یا ناکامی نہیں توڑ سکتی۔ یہ محض چند اصول نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ جی، ایک طرز زندگی جسے بہت شعوری طور پر اپنانا پڑتا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کریں گے جو اس ساری گفتگو کے نظریات سے اخذ تو کیا گیا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ ڈیوڈ گوگنز اور ان تمام ذرائع کے مطابق انسان کی ذات کی بہتری کا یہ سفر نیور فنشڈ ہے، یعنی اس کی کوئی فائنل لائن یا حتمی اختتام موجود نہیں ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو اگر کوئی حتمی اختتام نہیں ہے تو کیا وہ کامیابی، وہ رتبہ یا وہ آرام جس کے پیچھے رات دن بھاگا جا رہا ہے واقعی اصل منزل ہے، یا در حقیقت وہ روزمرہ کی مشکل اور تھکا دینے والی جدوجہد، وہ روزانہ گر کر دوبارہ کھڑے ہونے کا عمل، اور وہ اپنے نفس سے لڑی جانے والی جنگ؟ بالکل، کیا وہ تکالیفی اصل منزل بن جاتی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ منزل پر پہنچ کر ملنے والا انعام اتنا اہم نہ ہو جتنا اہم وہ نیا مضبوط اور پھولادی انسان ہے جو اس کٹھن سفر اور جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے؟ اس گہرے اور فکرنگیز سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔